السلام علیکم جی، میں ہوں طاہر ملک اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل۔ پیر کے روز پاکستان پورا مطلب دنیا کی 5ویں بڑی طاقت، ایک ایٹمی ملک اور ایک تاریخی ملک جس کا نام پاکستان ہے، پورے ملک میں لگتا ہے جیسے بجلی نہیں ہے، اور ایک عجیب میں سمجھتا ہوں کہ 22-23 کروڑ کا موضوع ایک ہی رہا ہے۔ تقریباً پاکستان کا 70-80% بجلی سے محروم تھا، اور میں سوچ رہا تھا کہ اپنا کس طرح کسی قوم کی جو نفسیاتی آپ انالیسز اگر آپ کرنا چاہیں تو آپ کو پتہ چلتا ہے، ان پہ اگر کرائسز آئے تو پتہ لگتا ہے کہ قوم کی سوچ کیا ہے۔ تو میں تھوڑا سا آج کا جو میرا موضوع ہے کہ یہ جو ہمارے ساتھ ہوا ہے پورا ایک دن، پاکستان کا جو میجر حصہ ہے اس میں آپ کا اسلام آباد ہے، لاہور ہے، پنجاب ہے، بلوچستان کے حصے ہیں، ساؤتھ پنجاب ہے، سارے ڈوبے ہیں، اندھیرے ہیں۔ بلکہ رات کو میں ایک تصویر دیکھ رہا تھا کہ وہ جو سیٹلائٹ سے آئی ہے، پوری دنیا رات کو جگمگ کر رہی ہے، پورے علاقے جو پاکستان کے ساتھ ہمسایہ ملک ہیں وہاں پہ لائٹس نظر آ رہی ہیں، اور ایک جگہ ایک پورا ایک خطہ ہے، ایک زمین ہے جہاں پہ اندھیرا ہے، وہ پاکستان ہے۔ تو بڑی ایک سمبولیکلی تکلیف بھی ہوئی۔ تو میں تھوڑی سی وہ نفسیات شیئر کرنا چاہ رہا ہوں کہ ہم نے بجلی کے ساتھ ہم نے جو اس سے ہمارے کیا رویوں میں کیا نظر آ رہا ہے۔ تو سب سے پہلے تو بڑی انٹرسٹنگ مزیدار چیزیں بھی نظر آئی ہیں، اور تکلیف دہ بھی چیزیں نظر آئی ہیں، نفسیاتی طور پہ ویکنیسز بھی نظر آئی ہیں۔ اور وہ پنجابی سے کہتے ہیں نا، ٹڈو جو اندر سے انسان ہے جو یہاں پہ اس خطے میں رہ رہا ہے، اس ملک میں رہ رہا ہے، اس نے بجلی کے ساتھ جو اس کا رویہ وہ آپ کو نظر آتا ہے۔ تو سب سے پہلے تو میں سٹارٹ کروں گا تو وہ ایک بڑا ویسے بھی ایک سوشل میڈیا بھی ایک اسپیکٹ آ گیا، اسے بھی آپ کو پتہ چلتا ہے۔ تو مجھے ایک انسان، ایک بھائی اپنا سمجھ لیں، وہ اس کا ایک کمنٹ جو ہے وہ مجھے بہت ہی زیادہ سٹرائک کیا۔ اسے کہتا ہے، میں نے کہا یار یہ تو میں ایک گروپ میں سن رہا تھا، وہ کہہ رہے ہیں کہ یار شہباز شریف سے کوئی بات کرے، بڑا کہتا ہے میں مسٹر سپیڈ ہوں، بڑے کام کرتا ہوں، بڑا یہ کام کرتا ہے۔ کوئی شہباز شریف کو تو سمجھ ہی نہیں آ رہی کہ ملک کس طرح چلانا ہے۔ تو اس میں تو ایک صاحب فرماتے ہیں کہ نہیں شہباز شریف کی ضرورت نہیں ہے، درود شریف کی ضرورت ہے۔ تو میں کہا یار دوستو، اب ہم لوگوں نے کس طرح اپنا ملک کی جو گورننس ہے اس کو کس طرح دیکھنا شروع کر دیا ہے۔ کوئی اس طرح سے موضوع سننے میں چل رہے ہیں کہ یہ دیکھیں جی کیسی ایٹمی طاقت ہے، واہ 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 کیا زبردست ہے، ہمارے پاس ایٹم بم ہے، ہم دنیا کا واحد اسلامی ملک ہیں جس کے پاس ایٹم بم ہے۔ بس کیا ہے، بجلی نہیں ہے، چلو گیس کی لوڈ شیڈنگ ہے، کبھی پانی نہیں آتا، تو کوئی بجلی پانی کے بغیر تو کوئی بات نہیں، مگر ہم ایٹمی طاقت ہے، تو یہ بھی بات ہے۔ پھر رہی کی کسر رہ گی تو باقی افواہیں بھی یہاں پہ چلنے میں بڑے زبردست ہیں۔ وہ افواہیں بڑی مزیدار سننے میں آئی۔ کسی نے مطلب ایک نہ تو ریاست کی سطح پہ، نہ حکومت کی سطح پہ، نہ اداروں کی سطح پہ، نہ میڈیا کی سطح پہ کوئی سمپل سادہ سے ایک سوال کا جواب تھا کہ بجلی گئی کیوں ہے، اس کا ذمہ دار کون ہے اور کس کو سزا ملنی چاہیے۔ آپ نے سزا پورے پاکستان کو دے دی ہے، وہ کسی نے ابھی تک کچھ نہیں اس پہ بتایا۔ تو جناب اب خبریں آ رہی جی کہ پاکستان کے پاس ایٹمی طاقت ہے، پاکستان کے پاس ایٹم بم ہے۔ وہ جناب وہ ٹرکوں پہ لے کے گھومتے رہتے ہیں، اور جب ایک جگہ سے دوسری جگہ کرنے ہو تو کبھی اندھیرا کر دیتے ہیں۔ تو مطلب میں کوئی دفاعی ایکسپرٹ نہیں ہوں، تو اگر کرتا بھی ہے پاکستان تو یہ چیزیں ڈسکس ایسے ہوتی ہیں، یا کیا ریاستیں اس طرح چلتی ہیں، کیا ریاستیں اپنے جو اسلحہ ہوتا ہے یا اس طرح کے جو قیمتی جو ان کے ویپنز ہیں وہ اس طرح لائٹیں اندھیرے کر کے گھماتی ہیں۔ دنیا میں کتنے 203 ممالک ہیں، کتنے ممالک ہیں جو اسلحے کے لیے میرا اس طرح پورا ملک میں شٹ ڈاؤن کر دیں۔ میرا حال ہے ہمیں بھی تھوڑا سا سوچنا چاہیے ایز اے نیشن، ایز اے قوم کے خدا را اس سطح پہ اگر کوئی ایسی کوئی سیکورٹی کی چیز بھی ہے تو ہم اس کو کامیڈی بنا لیتے ہیں۔ چلو یہاں سے مان لیا کہ نہیں ہے، تو پھر افواہیں شروع ہو گئی کہ جناب وہ انڈیا کا حملے کا ڈر ہے، انڈیا فضائی حملہ کر رہا ہے، پاکستان پہ اٹیک کرنا ہے۔ مطلب کامن سینس کی بات ہے۔ پھر وہی بات میں کہوں گا، میں کوئی ایکسپرٹ تو نہیں ہوں، کہ بھائی سیدھی بات ہے، آج کا ٹیکنالوجی کا زمانہ ہے، لیزر کا زمانہ ہے، آپ کا کمپیوٹر آپ کو ایگزیکٹ ایک چیزیں بتا دیتا ہے، آپ کے ہاتھ میں موبائل ہے، وہاں سے آپ دیکھ سکتے ہیں دنیا میں بارش کدھر ہے، بادل کدھر ہے، برف کہاں گر رہی ہے۔ تو کمپیوٹر کیا نہیں دیکھ سکتا، بس ہمارے اندھیرے کر کے ہم نے ہندوستان کو ہی چکر دینے کے لیے پورے ملک کو سزا دی ہے۔ مگر ہم نے یہ مطلب جو سب سے تکلیف دہ بات ہے کہ وہ اس میں سمجھتا ہوں اب ہماری ہم بطور قوم اور حکومت، میڈیا سارے ذمہ دار ہیں۔ اب ساری جو بڑی ہی مزیدار وزیر صاحب نے، دستگیر صاحب نے جو اس کی ریزن بتائی ہے وہ بڑی کامیڈی والی ہے۔ وہ کہتے ہیں جی کہ
ہم جو سسٹم ہوتا ہے جو سردیوں میں ہوتا ہے تو ہم سسٹم کو تھوڑی دیر کے لیے نا اس کو ریسٹ دینے کے لیے بند آف کرتے ہیں، اور اس آف کرنے کی اکنامک ریزن ہوتی ہے، اس سے بچت ہوتی ہے۔ تو کل جب سنڈے کی رات کو جناب سنڈے کی رات کو جب یہ سسٹم بند ہوا تو جب اس کو آن کیا ہے نا تو ہوا یہ کہ فلکچویشن شروع ہو گئی، بجلی اوپر نیچے ہونا شروع ہو گیا جو کہ بڑی ڈینجرس تھی۔ تو اس وجہ سے بار بار کر کے ہر جگہ جا کے جتنے بھی آپ کے پاور پلانٹس ہیں ان کو بند کرنا پڑا، چلانا پڑا، بند کرنا پڑا، چلانا پڑا، پھر بجلی آئی۔ تو چلو ایک انٹرپریٹیشن ہے، ایک وضاحت ہے، اس پہ کسی نے بات نہیں کی، کسی نے یہ سوال نہیں کیا، یا حکومت آ کے بتایا کہ جناب اس کی یہ وجہ ہے۔ چلو اس میں بھی اگر آپ نے یہی بچت کے لیے کیا تو کوئی تو اس کا ذمہ دار ہوگا۔ تو میں جو ساری اتنی آپ سے میں نے باتیں کی ہیں، ہم نے ایٹمی جنگ کروا دی، ہم نے ایٹمی میزائل اپنے چھپانے کے لیے بجلی کی بھی ریزن ہم نے کر لی، اور سوشل میڈیا پوری ایک کامیڈی بنی ہوئی ہے، کوئی ہنسی کی باتیں ہو رہی ہیں، کوئی اس طرح کے پوسٹیں لگا رہا ہے کہ خوش نصیب ہیں وہ گھر والے جنہوں نے کل رات کو اپنے موبائل چارج کر لیے، خوش نصیب ہیں وہ گھر والے جن کے گھر میں پانی تھا اور آج بتی نہیں ہے۔ تو بلکہ میں حیران تھا کہ لوگ پوچھ رہے تھے ایک دوسرے کو فون کر کے، یا جگہ پوچھ رہے تھے کہ کسی جگہ پہ کوئی ایسی بیٹری ہو جس سے وہ ٹیلی فون اپنے چارج کر لیں۔ وہ بچے جن کے باہر ایگزام تھے یا انہوں نے باہر سے فون آنے ہیں وہ پریشان ہوئے ہیں، وہ گاڑیوں سے بیٹریاں لگا کے اپنے فون چارج کر رہے ہیں۔ تو پورے ملک کا ایک دن آپ نے ضائع کیا ہے۔ تو کوئی ایسا کمیشن، کوئی ایسے حکومتی ذمہ دار آدمی آ کے بتائے گا پوری قوم کو کہ جناب آپ کے ٹیکس سے ہم یہ ملک چلاتے ہیں، آپ کے پیسوں سے یہ سارا کام چلتا ہے، یہ آپ کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے، دنیا کی 5ویں بڑی پاپولیشن کو بجلی نہیں ملی تو ہم اس کے ذمہ دار ہیں، آئیں بیٹھیں، ہم معافی مانگتے ہیں، فلاں بندے کو نکالنے لگے ہیں، فلاں بندے کی یہ کوتاہی ہے، فلاں انجینئر کو سمجھ نہیں، نہ کچھ بھی نہیں ہونا، رات گئی بات گئی، ٹماروز ان ادر ڈے۔ ابھی بھی جو سائنٹیفکلی جو تھوڑی سی میں نے انفارمیشن کلیکٹ کی اس سے 10,000 میگا واٹ بجلی جو ہے نا تقریباً آدھی کے قریب سمجھ لیں، پورا آدھی کے قریب جو پاکستان کی ضرورت ہے وہ بجلی آپ کی مائنس ہوئی ہے 10,000 میگا واٹ، اور اس میں تقریباً ابھی بھی کہہ رہے ہیں کہ آدھی سے زیادہ بھی پوری طرح واپس نہیں آئی، اور ابھی بھی کافی فلکچویشن ہے، اور یہ ابھی بھی یہ کرتے ہیں جو پاکستان کے ایسے حصے جہاں پہ جنرلزم ہے، جہاں پہ پولیٹیکل انفلوئنس ہے، جہاں پہ لوگ ذرا طاقتور ہیں، انہوں نے وہاں پہ بڑے بڑے شہروں میں بحال کر دیا، ابھی بے شمار جگہ ہے جہاں پہ ابھی بھی فلکچویشن ہو رہی ہے۔ تو ساری جو اس وی لاگ کا جو مقصد تھا میرا، یہ مقصد تھا کہ ہمارے یہاں کوئی چیز ہو جائے اس پہ سمپل ہم سوال نہیں کرتے ایز اے نیشن کہ یہ کیوں ہوئی ہے اور اس کا ذمہ دار کیوں ہے، کون ہے۔ ہم یہ نہیں جانتے کہ اگر بجلی گئی ہے تو کیوں گئی ہے، اگر یہاں پہ لوڈ شیڈنگ گیس کی ہوتی ہے ہمارا یہ سوال نہیں ہوتا بھئی یہ کس کی پالیسی تھی، کس کا یہ ذمہ داری تھی کہ اس ملک میں گیس پر وقت خریدتا اور کس نے نہیں خریدی۔ اگر جس نے نہیں خریدی اس کو کوئی سزا ہے، نو، کوئی چکر نہیں ہے۔ پانی اگر آ رہا ہے ٹھیک ہے، نہیں آیا تو بھی نہیں آیا وہ بھی ٹھیک ہے، وہ ہماری قسمت۔ کبھی بجلی کی بھی عجیب کہانی ہے، گرمیوں میں یہ کہتے ہیں کہ جناب وہ گرمی بہت ہو گئی ہے، استعمال بہت ہو گیا ہے، بڑا مسئلہ ہو گیا ہے، پاکستان میں اتنی ریکارڈ گرمی پڑ گئی، ہم اتنی بجلی کہاں سے لائیں، چلو مان لیے۔ سردیاں آتی ہیں کہتے ہیں دریاؤں میں پانی نہیں ہے، ہیٹ بڑی ہو گئی ہے، سردی ہو گئی ہے، یہ وجہ ہو گئی ہے، سردی بھی ہمارے لیے مسئلہ ہے، گرمی بھی ہمارے لیے مسئلہ، بارش ہو جائے بارش بھی ہمارے لیے مسئلہ۔ کراچی میں مجھے یاد ہے گرمی میں آج سے 5-6 سال پہلے 200 افراد مر گئے تھے، صرف گرمی سے شدت کی لہر آئی مر گئے۔ پھر یہ جو بارشیں ہوتی ہیں، بارشوں میں اتنی ناقص کراچی میں مجھے یاد ہے کہ وہ جو وائرنگ ہوتی ہے، جو کھمبے ہوتے ہیں، اتنی گندی کوالٹی کے، اتنے پور کوالٹی کے لگائے ہوئے کہ جو اس سے اتنا کرنٹ آتا ہے 15-16 بندے ہم ہی مر جاتے ہیں بیچارے، گھر سے کوئی موٹر سائیکل لے گیا، کسی کا ہاتھ کھمبے سے لگ گیا۔ تو ہمارے یہاں اس طرح کی جو ٹریجڈیز ہیں کو چلو مان لی، اگر اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی بارش آ جائے، طوفان آ جائے، زلزلہ آ جائے، سیلاب آ جائے تو انسان چپ کر جاتا ہے، مگر جو چیزیں انسانی ہیں جس کے لیے ہم پیسے لگاتے ہیں، انجینئر رکھتے ہیں، اتنا بڑا نظام چلاتے ہیں، وہ چل رہا ہے۔ ہاں یہ ٹھیک ہے کہ یہ جو اپنا نون لیگ والے تھے وہ جناب اپنا وہ پی ٹی آئی نے یہ ضرور مذاق اڑایا کہ جناب وہ سوشل میڈیا بھرا ہوا ہے کہ جناب آپ پرانا پاکستان واپس آ گیا، کوئی شرم ہوتی ہے، کوئی حیا ہوتی ہے، خواجہ اعظم کے الفاظ انہی کو سمجھا رہے ہیں۔ احسن اقبال کی وہ ایک ریکارڈنگ ہے کہ جناب یہ حکومت فیل ہو گئی ہے، یہ بشرم ہے، نکمے ہیں، یہ کچھ نہیں کر سکے، وہ انہوں نے تنقید پی ٹی آئی پہ کی تھی، وہ ساری آج پوری دنیا اس کو لاکھوں دفعہ سن چکی ہے۔ تو ہم نے ساری جو جنگ ہے نا جو عوامی سطح پہ، پولیٹی سطح پہ، وہ آ گئی ہے سوشل میڈیا پہ، اس پہ کوئی بات نہیں کرتا کہ یار سیدھی بات ہے، وہ پی ٹی آئی کا بندہ ہو، مسلم لیگ نون ہو، وہ پیپلز پارٹی ہو، یہ سارے شہری ہیں، شہری پیسے دیتے ہیں، یہ پیسے سے بجلی لیتے ہیں، بجلی کے جو افسر ہیں، جو انجینئر ہیں،
وہ جو گاڑیوں میں بیٹھتے ہیں، جو ایئر کنڈیشنوں میں بیٹھتے ہیں، جو ریسٹ ہاؤسز میں بیٹھتے ہیں، جو دفتروں میں بیٹھتے ہیں، جو اللہ تلے ہیں ان کے، جو ان کے لش پش ہے، وہ ساری عوام کے ٹیکس پہ ہے۔ تو کوئی تو جواب دو، کم کوئی وزیر اپنا استعفیٰ دے، کوئی چیف انجینئر کو پکڑیں، کوئی پلانر کو پکڑیں۔ یہ ہر سال میں ایک دو دفعہ اس طرح کے واقعات ہو جاتے ہیں، اور بس سوشل میڈیا پہ جس طرح میں نے چھوٹی چھوٹی آپ کو چیزیں بتائی ہیں، کوئی افواہیں چلا کے، کوئی ادھر سے گپیں لگا کے، کوئی ادھر سے گپیں لگا کے کام کر لیتے ہیں، بات ختم ہو جاتی ہے۔ اور ایشو وہی ہے کہ رات گئی بات گئی، کل ہم نے پھر بھول جانا، کل بجلی کو بھول جانا، کل کو نئی خبر آ جائے گی، پیٹرول مہنگا ہو گیا، ہم اس کے دھیان لگ جائیں گے، پیٹرول نہیں مہنگا ہوگا تو کوئی ڈاکہ ڈال جائے گا، کوئی پولیس کا گڑبڑ ہو جائے گی، کوئی خان صاحب کا کیس آ جائے گا، کوئی پنجاب میں کوئی زیادتی ہو جائے گی، کوئی کراچی میں کوئی الیکشن کی دھاندلی کا ایشو آ جائے گا۔ تو ہم اس طرح ہر وقت کسی نہ کسی کرائسس میں رہتے ہیں، اور کرائسس کا حل یہ ہوتا ہے کہ اس سے کے بعد ایک کرائسس جاری ہوتا ہے، وہ حل ہوتا ہے، اس کے بعد ایک نیا کرائسس آ جاتا ہے۔ تو جب نیا کرائسس ختم ہوتا ہے تو پھر ہم کہتے ہیں شکر ہے جی، جو پرانا کرائسس وہ خود بہت حل ہو گیا۔ اس پہ میں سمجھتا ہوں بڑی سنجیدہ قوم کو ریئیکٹ کرنا چاہیے، لوگوں کو پوچھنا چاہیے حکومت سے کہ بھئی ہمارے صرف دو سوال ہیں کہ یہ بجلی گئی کیوں ہے، اس کی یہ اتنا بڑا جو بریک آؤٹ ہوا ہے، جو سارا بلیک آؤٹ پورے ملک میں ہوا ہے، اس کا ذمہ دار کون ہے، اور جو ذمہ دار ہے اس کو کیا سزا ملے گی۔ سمپل سی بات ہے، یہ فیکٹس آنے چاہیے، اور اس کے بعد جو قوم سوچے گی، جو اس کے بعد جو ریئیکشن ہوگا، اس سے آپ سیٹسفائی ہوں گے۔ باقی پھر آپ گپیں لگاتے رہیں، فیس بک پہ غصہ نکالتے رہیں، ایک دوسرے کا مذاق اڑاتے رہیں، تو یہ سلسلہ ایسے جاری رہے گا۔ اس کے ساتھ ہی طاہر ملک کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔